سر اچھی نیوز کب دے رہے ہیں؟ اچھی نیوز کب دے رہے ہیں؟ آ جائے گی اچھی خبر جلدی آ جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں عبد القادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل. آج تاریخ ہے 29 ستمبر اور دن ہے بدھ کا. اب سے کچھ دیر پہلے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اہم اجلاس ختم ہوا. یہ اجلاس کور کر کے ہی سیدھے میں یہاں پر آ رہا ہوں. اس وقت ملک کا سیاسی درجہ حرارت ایک بار پھر سے بڑھتا دکھائی دے رہا ہے. شہباز شریف 11 ورسز عمران خان 11 کا ایک جوڑ پڑا ہوا ہے, خاص طور پر یو کے کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد. ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے ورسز دوسری پریس کانفرنس. ایک طرف حکومتی ترجمان آتے ہیں, پھر دوسری طرف اپوزیشن کے لوگ آتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر گولہ باری اور جو سیاسی تنقید ہے اس کا سلسلہ جاری ہے. ہونا بھی چاہیے کیونکہ 25 ارب روپے کے اسکینڈل میں ملوث ایک شخص 1 گھنٹہ 10 منٹ تک آ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے, اپنی صفائی پیش کر رہا ہے. اور دوسری طرف یہ جو ویڈیو اسکینڈل کا معاملہ ہے, آپ نے سب کو معلوم ہے, اس بارے میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن اس کے باوجود ترجمانی برقرار ہے. آج اعلان کیا گیا کہ معاملہ زبیر صاحب کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے, اس لیے ترجمانی برقرار رہے گی. یہ انصاف کا دوہرا معیار کیوں ہے؟ جس شخص پہ 25 ارب روپے کا ایک کیس, 6 ارب روپے کی ٹی ٹی کا ایک کیس, وہ بھی بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے, اور جس شخص کے اوپر اتنے سنگین قسم کے ویڈیو اسکینڈل جیسے الزامات ہیں اسے بھی کوئی فرق نہیں پڑا. اس نظام میں کوئی ایک ایف آئی آر نہیں ہے, نہ ریاست کی مدعیت میں, نہ ویسے کسی کی مدعیت میں, نہ کوئی ایکشن, نہ کوئی کارروائی, نہ کوئی مقدمہ, اور بڑے دھڑلے سے آ کے اتنا سا بھی لفظ شرمندگی کا نہیں کہا گیا اور یہ کہا گیا کہ جناب ترجمانی برقرار ہے. یہ جسٹس سسٹم ہے اس پاکستان کا. جن کے اوپر کیسز ہیں وہ عدالتوں سے باہر ہیں, آزاد ہیں, مفرور ہیں, اشتہاری ہیں اور اپنی اپنی بھرپور سیاسی کیمپین چلا رہے ہیں. آج اسی سارے معاملے پر وزیر اعظم عمران خان نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں ایک بڑا اعلان کیا ہے. کچھ بڑا ہونے والا ہے اس ملک کے جسٹس سسٹم کے حوالے سے, اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا. اور ساتھ ہی 16,000 سرکاری ملازمین کے لیے ایک اچھی خبر, ایک سکھ کا سانس ان سرکاری ملازمین کے لیے جن کے سر پر اس وقت برطرفی کی تلوار لٹک رہی ہے. کیا ہے وہ معاملہ آپ کو بتاؤں گا. اور ساتھ ہی شوکت ترین جو اس وقت ملک کے وزیر خزانہ ہے, کیا ان کے پاس دن کم ہے؟ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ واقعی دن کم ہے, لیکن کیا ہوگا؟ حکومت کے پاس رستہ کیا ہے؟ قانونی آپشن کیا ہے؟ کیا حماد اظہر واپس وزیر خزانہ کے عہدے پر آنے والے ہیں یا آ سکتے ہیں؟ اس بارے میں کیا کنفرم اطلاع ہے وہ آپ کو بتاؤں گا. اور آخر میں ملک کی 7ویں مردم شماری, اس کے لیے آج حکومت نے اعلان کر دیا ہے, تاریخ بتا دی ہے کب ہوگی, یہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا. لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں جو سیاسی ٹیمپریچر اس وقت کافی ہائی ہوا ہے. میں جیسے انٹرو میں آپ کو بتا چکا ہوں, شہباز شریف صاحب 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا ایک کیس چل رہا ہے, 6 ارب روپے کی ٹی ٹی اسکینڈل کا ایک کیس چل رہا ہے. لیکن آج انہوں نے 1 گھنٹہ 10 منٹ تک آگے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جناب میں بالکل نیٹ اینڈ کلین, اور جناب برطانوی کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا, وہ فیصلہ دے دیا, حکومت کے لوگوں نے پلندے بھیجے فیک نیوز کے, اور این سی اے کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ دیا. وہ ڈیٹیل آپ سن چکے ہیں, اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. غرض یہ کہ انہوں نے آ کے اپنی پوری طرح سے تسلی سے صفائی دی. شہباز 11 بھی ساتھ بیٹھی اور انہوں نے ٹی وی کے اوپر وہ سارے بیانات دکھائے, ماضی میں کیا ہوتا رہا, اب کیا ہو رہا ہے. تو حیرانی کی بات یہ ہے کہ جن کے اوپر کیسز چل رہے ہیں ان کو کہاں پر ہونا چاہیے اس وقت؟ سوالیہ نشان تو یہ ہے نا, سب لوگ ضمانتوں پہ ہے, کوئی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی سزا بھگتی ہو. مطلب اس ملک کے جسٹس سسٹم کے ساتھ ایک مذاق ہے. دوسری طرف مریم نواز صاحبہ نے بھی اعلان کیا کہ جناب محمد زبیر کی ترجمانی برقرار رہے گی, معاملہ ان کا اور اللہ تعالیٰ کا. ٹھیک ہے, ان کا اور اللہ تعالیٰ کا, ہم بھی اسی لیے اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کر رہے. لیکن میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کوئی تھوڑی بہت تو شرمندگی کا اظہار کیا گیا ہوگا, یا پھر ان کو ایٹ لیسٹ ان کو ان کے جو ترجمانی کا عہدہ تھا اس سے الگ کر دیا جاتا. یہ کیا میسج جا رہا ہے پورے معاشرے میں کہ اس چیز کی ایکسیپٹنس ہے, جو مرضی کر لو, معاملہ آپ کا اور اللہ کا ہے, وہ آئیں آ کے جناب آپ کی بھرپور ترجمانی کرے, پریس کانفرنس بھی کرے. ہم کس طرح سے ان کو ٹی وی پر دیکھیں گے, لوگ ان کو ٹیلی ویژن پر دیکھیں گے, کیا سوچیں گے, یہ کوئی نہیں سوچ رہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ سارے سوالات ہیں اس ملک کے جسٹس سسٹم کے حوالے سے جو آپ کے ذہنوں میں اٹھ رہے ہیں, عام لوگوں کے ذہنوں میں اٹھ رہے ہیں. اگر یہی کسی اور نے کیا ہوتا, اب تک سرکار کی مدعیت میں پرچہ بھی ہو چکا تھا. آل دو کہ سرکار تو پی ٹی آئی کی کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ ساری خاموش ہیں کہ جناب اس معاملے میں نہیں پڑھتے, ذاتی معاملہ ہے. لیکن جہاں پہ آتا ہے کوئی کمزور, وہاں پہ سب کا ہاتھ چل جاتا ہے, سب کا بس چلتا ہے. اور آج اسی بارے میں وزیر اعظم عمران خان نے
PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया। मुझे लग रहा था शायद चेयरमैन नैब के हवाले से बात होगी, लेकिन चेयरमैन नैब के हवाले से बात नहीं हुई। आज के इजलास में खालसतन बात हुई है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और EVM के हवाले से। EVM के बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा कि इस मुल्क का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इतना कमज़ोर है कि उसमें अगर किसी कमज़ोर के साथ नाइंसाफ़ी हो जाए तो वो घर में बैठ जाता है और ये सोच लेता है कि उसे कभी इंसाफ नहीं मिलना, लेकिन जो अमीर है उसे चोर दरवाज़ों के ज़रिए इंसाफ भी मिलता है, ज़मानतें भी मिलती हैं, रिहाई भी मिलती है और वो निकल जाता है इन चोर दरवाज़ों से। तो इस जस्टिस सिस्टम में स्पीडी ट्रायल किस तरह से हो, रोज़ाना की बुनियाद पर समातें कैसे मुमकिन बनाई जा सकें, तेज़ तरीन ट्रायल किस तरह से हो, इंसाफ के तमाम तकाज़े फौरी तौर पर पूरे कर दिए जाएँ। जो वीडियो एविडेंस है, मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो एविडेंसेस के हवाले से भी आज प्राइम मिनिस्टर ने बात की कि अगर कोई वीडियो ओरिजिनल है और साबित हो जाता है कि वो फेक नहीं है और ओरिजिनलिटी उसकी बरकरार है तो उस हवाले से सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने पूरी दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस को स्टडी कर लिया है, अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में FIR के इंदराज से लेकर तफ्तीश तक का तरीक़ाकार बदलने के लिए लॉ रिफॉर्म्स हर सूरत मुतारिफ़ कराए जाएंगे। और इस हवाले से उन्होंने वज़ारत कानून और वज़ारत पार्लिमानी अमूर को ये हिदायत की है कि फ़ौरी और हंगामी तौर पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिफॉर्म्स पर मबनी बिल तैयार किया जाए और उसे पार्लियामेंट में पेश किया जाए। अददी अक्सरियत का मामला बाद में देखा जाएगा, पहले बिल पार्लियामेंट में लेके आए, एक डिबेट वहाँ पर तो इनिशिएट हो। देखते हैं इस बारे में कामयाबी हुकूमत को मिलती है या नहीं मिलती। आपको पता है अपोजिशन फिर बहुत सारे मामलात में ब्लैकमेलिंग पर भी आ जाती है, कानून साजी के मामले में वो नंबर्स हुकूमत के पास नहीं है जो उन्हें चाहिए होते हैं, तो फिर अब मुश्तरका इजलास का सहारा भी लिया जाता है। तो EVM के मामले में अब मुश्तरका इजलास होने वाला है, देखते हैं उसका क्या आउटकम निकलता है। लेकिन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान फैसला कर चुके हैं कि अब 2 सालों के अंदर अंदर ये तो काम करके जाना है। आगे चलते हैं। शौकत तरीन के हवाले से मैंने आपको बताया कि उनके पास दिन कम है, वज़ीर ख़जाना बरकरार रह सकते हैं या नहीं। इस हवाले से हुकूमत ने फैसला किया है कि उन्हें सेनेटर बनाया जाएगा। आप में से बहुत सारे कम लोगों को पता है कि कोई भी गैर मुंतखब शख्स 6 महीने से ज़्यादा वफाकी वज़ीर के ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकता। वज़ीर आज़म के पास सवाबदीद इख्तियारात हैं कि वो किसी गैर मुंतखब शख्स को सिर्फ 6 महीने के लिए वफाकी वज़ीर का दर्जा दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। कानूनी और आइनी रुकावटें हैं, इसलिए अगर शौकत तरीन को वज़ारत ख़जाना का कलमदान संभालना है या इस ओहदे पर बरकरार रहना है तो उन्हें या तो मुंतखब होकर कौमी असम्बली में जाना होगा या फिर उन्हें सेनेटर बनना होगा। वो मुशीर बन के वो ज़िम्मेदारियाँ अदा नहीं कर सकते, सिग्नेचर नहीं कर सकते अपने फ़ैसलों पर, ECC की मीटिंग चेयर नहीं कर सकते और बहुत सारी ऐसी रुकावटें हैं जिनकी वजह से हफीज़ शेख भी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे और अब शौकत तरीन के ऊपर भी यही तलवार लटक रही है। तो इस मामले में 2 ऑप्शन थे हुकूमत के पास कि या तो उन्हें इसहाक डार की नशिस्त के ऊपर सेनेटर बनवाया जा सके, लेकिन उस मामले में इलेक्शन कमीशन एक बड़ी रुकावट बना है क्योंकि उन्होंने इसहाक डार का नोटिफिकेशन हेल्ड किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में। अब या तो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में जाए कि जनाब वो जो नोटिफिकेशन आपने हेल्ड करने का कहा है इलेक्शन कमीशन को, उसे ख़त्म किया जाए ताकि हम उसे ऑर्डिनेंस के ज़रिए कलअदम करार देके उसके ऊपर शौकत तरीन साहब को सेनेटर मुंतखब कराएं, या फिर उनके पास ये ऑप्शन है कि वो खैबर पख्तूनख्वा से अपने किसी सेनेटर को फारिग करें, उसे कहें कि जनाब आप अपनी सीट छोड़ दें और फिर उन्हें खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर बनवाएं। अब दिन रह गया कम क्योंकि 7 अप्रैल 2021 को वफाकी वज़ीर ख़जाना बनने वाले शौकत तरीन की आइनी मुद्दत आइंदा माह के दूसरे हफ्ते में ख़त्म हो रही है। अब इस सिलसिले में 2 दिन के अंदर अंदर या 3 दिन के अंदर अंदर फौरी फैसला हो जाएगा। इस हवाले से वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है जिसमें फ़ैसला हो गया कि शौकत तरीन ही बतौर वज़ीर ख़जाना अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देंगे, लेकिन इस दौरान जब उन्हें सेनेटर मुंतखब कराए जाने का प्रोसेस शुरू होगा तो कुछ देर के लिए वो वज़ीर ख़जाना नहीं रहेंगे और उस दौरान कुछ मीटिंग्स भी वो चेयर नहीं कर सकेंगे। तो अगर ज़रूरत पड़ी हुकूमत को और हंगामी तौर पर कुछ ऐसे अहम फैसले करने पड़ गए जिस पर वज़ीर ख़जाना के दस्तखत दरकार हुए तो उस सूरत में हमाद अज़हर को वापस वज़ीर ख़जाना बनाया जा सकता है क्योंकि वो मुंतखब रुकने असम्बली हैं और उनकी राह में कोई कानूनी रुकावट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि 16,000 के करीब सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है, ख़ास तौर पर वो मुलाजमीन जिनके सर पर बरतरफ़ी की तलवार लटक रही है। हुआ ये कि गुज़िश्ता माह 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने
برطرف ملازمین کی بحالی کا ایک آرڈیننس ایکٹ تھا 2010، اسے کالعدم قرار دے دیا تھا، جس کے نتیجے میں 72 سرکاری اداروں میں کام کرنے والے کم از کم 16,000 ملازمین براہ راست افیکٹ ہوئے اس فیصلے سے. اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں بنایا جانے والا ایک ایکٹ جو کہ ایک خاص طبقے کو فائدہ پہنچانے کے لیے تھا، اسے ریورس کیا جاتا ہے. اس ریورسل کے نتیجے میں 16,000 ملازمین کو برطرف کرنے کے احکامات ایک طرح سے جاری ہو گئے. وفاقی حکومت نے لسٹیں بنانا بھی شروع کر دیں. ہر ادارے سے بڑی تعداد میں ملازمین فارغ ہوتے ہیں. یہ کانٹریکٹ کے ملازمین تھے جنہیں بعد میں مراد دی گئی تھیں. تو وہ ملازمین بھی اب پریشان ہیں کہ گھر کا چولہا ٹھنڈا پڑ رہا ہے. 16,000 ملازمین، یہ تو بہت بڑی تعداد ہے. پہلے ہی روزگار کا کیا ماحول ہے، اور اس میں اگر 16,000 مزید ملازمین بھی نکل گئے تو اس کا سارا اثر حکومت کے اوپر پڑے گا. ظاہری بات ہے بلیم کیا جائے گا کہ جناب حکومت نے لوگوں کو نکال دیا، حالانکہ فیصلہ تو سپریم کورٹ کا ہے. اب اس سارے معاملے پر حکومت گئی ہے واپس سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی اپیل لے کر کے خدا کے لیے یہ جو آپ نے فیصلہ دیا ہے اس کے اوپر نظر ثانی کریں. وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو بے روزگار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے وفاقی حکومت نے نظر ثانی کی اپیل دائر کی تھی جو سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے. اور چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کل اس کی سماعت کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ 16,000 ملازمین جن کے سر پہ برطرفی کی تلوار لٹک رہی ہے، جو بھی فیصلہ ماضی میں ہو گیا لیکن اس بار ان کے لیے کچھ اچھا ہو جائے. ماضی کی حکومتوں کے کیے ہوئے فیصلے یہ 16,000 افراد اور ان کے پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ جو ان کے خاندانوں سے جڑے ہیں وہ نہ بھگتیں. آخر میں ملک کی 7ویں مردم شماری کے حوالے سے فیصلہ ہو گیا ہے. حکومت نے تاریخ بتا دی ہے. حکومت کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ مردم شماری پر کام شروع کر دیا گیا ہے. آج قومی اسمبلی میں یہ تفصیلات وزارت منصوبہ بندی کی جانب سے پیش کی گئی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ 7ویں مردم شماری 31 اگست 2022 تک کرائی جائے گی. اس حوالے سے ادارہ شماریات نے مردم شماری کے لیے 32 ارب روپے مختص کرنے کی درخواست کی تھی، جس میں سے وزارت خزانہ نے ابتدائی طور پر 5 ارب روپے جاری کر دیے ہیں اور باقی رقم مردم شماری شروع ہونے پر جاری کر دیے جائیں گے. یہ وہ خبریں تھیں جو آپ کو بتانی تھی. کچھ 1-2 اور اچھی خبریں ہیں وہ میں کل کے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آج تک کے لیے اتنا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.